خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سیدہ کائنات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صفات عطا فرمائیں، وہ کمالات عطا فرمائے جو شاید ہی اس کائنات میں کسی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو۔ آپ کا جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آپ پر نوازشات ہیں، کرامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، وہ لا ثانی محبت اور لا زوال جذبہ آپ کے قلب اطہر میں موجود تھا۔ اسی پہ ہم گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی صاحب سے۔ حضرت علامہ صاحب یہ بتائیے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیار کا مجسمہ تھیں، ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کے جو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو شہزادے تھے، ان سے آپ کی بے انتہا محبت، اور حضرت مولا علی سے بے انتہا محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پردہ فرمانے سے پہلے بی بی فاطمۃ الزہرا کی اور آپ کی گفتگو ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے لگے تو بی بی فاطمہ جو ہے کہ وہ رنجیدہ ہو گئی تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو اس پہ آپ کی اور ان کی کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جی آ کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ رازدارانہ، جیسے زبان میں، ہماری عام زبان میں سرگوشی بھی کہتے ہیں، اس انداز پہ گفتگو کی، تو بی بی جو ہیں اس پر آپ دیدہ ہوئیں اور رنجیدہ ہو گئیں، تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، پھر اشارہ کیا، تو پھر سرگوشی اور وہ رازدارانہ کچھ گفتگو کی، تو خاتون جنت اس پر مسکرانے لگیں۔ اس پر تعجب ہوا، جو وہاں پر غالباً بی بی عائشہ تھیں، انہوں نے عرض کی کہ یہ کیا ہوا، اچانک ابھی آپ رنجیدہ تھیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا دوسری جو سرگوشی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ مسکرا رہی ہیں۔ کہا کہ پہلے سرکار نے فرمایا کہ اب میرا وصال ہونے والا ہے، اللہ اکبر، تو یہ چیز میرے لیے بھاری تھی، کیونکہ سرکار سے بے حد وہ چاہت رکھتی تھی، محبت رکھتی تھی، یہ میرے لیے تکلیف دہ تھا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک بشارت عطا کر دی کہ اے میرے گھر میں سے سب سے پہلے، میری لخت جگر جو سب سے پہلے اس دنیا سے آئے گا وہ تم ہو۔ اللہ، تو یہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، مسرت کی بات تھی، اس لیے میں مسکرا گئی۔ واہ واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی کتنی چاہت رکھتی تھیں، محبت رکھتی تھیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس موقع پر اور اس ٹائم پر شاید اس کی ضرورت بھی ہے کہ بچیوں کی اور خاتون کی حیثیت جو اس ٹائم پر بعض جہالت کی وجہ سے ڈگریڈ کرتے ہیں، تو ان کی دیکھیں شان۔ حضرت علی کو جو لے کر کے آئے تھے، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے، حضور خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے ان کو پیسا، پیسنے کے بعد اس کی روٹی بنائی، کچھ روٹی گھر پہ رکھی اور کچھ جو ہے وہ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں، واہ واہ، اور پیش کی۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا اہتمام ہے؟ کہا آقا ہم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، آج علی لے کر کے آئے تھے جو، تو میں نے پیس کر کے ان کو روٹی بنائی ہے، گھر چھوڑ کے آئی ہوں اور ایک روٹی آپ کے لیے لے کر کے آئی ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری بچی لخت جگر، ہم نے تو 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اللہ، اب یہ دیکھیں، یہ محبتیں، شادی ہو چکی ہے، رخصت ہو چکی ہیں، ایک حضور سے محبت ہے، تو سرکار نے فرمایا اچھا بیٹھو، بٹھایا، روٹی کے 2 حصے کیے، ایک حضرت خاتون جنت کو پیش کیا، ایک سرکار نے خود، اور اس کو تناول کر لیا۔ سرکار سے اس قدر حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو محبت تھی، وہ چاہت رکھتی تھی۔ یہاں میں ایک بات اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایک کہانی سنائی جاتی ہے، خاتون جنت کی کہانی یا سیدہ بی بی سیدہ کی کہانی، اس طرح سے وہ سنائی جاتی ہے۔ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اس میں جتنا بھی بیان ہے وہ سیدہ کی شان کے لائق ہے ہی نہیں، اور سرے سے اس کا کسی بھی مستند کتابوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔
ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے وہ پہنچے. بی بی کی بڑی شان تھی سیدہ, ان کا تو ذکر ہم جتنا بھی کریں, جتنا ان کے لیے سوچیں گے وہ کم ہوگا. ان کی عظمت بہت بلند ہے, وراء الورا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آخر میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کا وصال ہوا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اور چونکہ امیر المومنین تھے, بلند اس ٹائم پر سارے صحابہ اکرام, آپ سارے صحابہ اکرام, اہل بیت اطہار, سب کے سرخیل جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو انہی کا رائٹ تھا جو انہوں نے نماز جنازہ پڑھانا تھا, لہٰذا انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. اچھا, یہ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو جب قبرستان لے کے گئے تو رات کی تاریکی میں لے کے گئے, رات کی تاریکی میں لے کر کے گئے تھے. وہ آپ نے باقاعدہ طور پہ وصیت کی تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں لے کر جایا جائے, کیونکہ وہ پردے کو ہمیشہ اہمیت دیتی تھی. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جناب سیدہ کی کہانی جو سنائی جاتی ہے اس میں وہ پردے کا ذکر نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا یوں تو مریم بھی ہیں اور آسیہ بھی ہیں, اور جب فاطمہ کا خیال آ گیا ہے تو حیا کا خیال آ گیا, حیا کا خیال آ گیا ہے. وہ حیا اور شرم جو ہے وہ اسی گھرانے سے, یوں تو مریم بھی ہیں, آسیہ بھی اور فاطمہ بھی ہیں, اور جب حیا کی بات آئی تو فاطمہ کا خیال آ گیا. فاطمہ کا خیال آ گیا. یعنی کہ وہ اس طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حیا کا مجسمہ, کہ اس کا ریزن تھا نا جی کہ آپ کو رات کی تاریکی میں کیوں دفنایا جائے, اس کا ریزن وہی کہ حیا کی وجہ سے, حیا اور پردہ جو ہے نا, پردے کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑی خواتین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. تو یہ بھی فرمایا نے کہ فرشتے جو ہے نا وہ ہنستے ہیں, دو مقام پر فرشتے ہنستے ہیں. ایک تو وہ جب نماز جنازہ کسی کی ادا ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ بھاگ بھاگ کے اس میں کوشش کرتے ہیں, تو فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو جو نماز پڑھنی تھی وہ تو پڑھی نہیں, اب بھاگ بھاگ کر نماز جنازہ کے لیے بھاگ رہے ہیں. اور دوسری مرتبہ جب کسی عورت کو دفنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں پردہ کر دو, پردہ کر دو, تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو فرشتے اس وقت بھی ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں کہ جب اس کو پردے کی ضرورت تھی تو یہ بے حجاب مارکیٹ میں, بازاروں میں گھوما پھیرا کرتی تھی. آج تو اس کے پردے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آج پردہ کیا جا رہا ہے. تو یہ سبق اگر سیکھنا ہے تو فاطمہ الزہرا سے سیکھنا ہے. ایسا ہی ہے, وہ بالکل بہترین مثال ہیں اس امت کے لیے, جو آج اور رہتی دنیا تک یہ بہترین مثال ہیں, جو رہتی دنیا تک. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ان پر جتنا ناز کرے, فخر کرے, کم ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ سید محمد اکبر الحق القادری الجیلانی. آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور معتمم بھی ہیں ایک ادارے کے. میں آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. جزاک اللہ. اب ناظرین ہم چاہیں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جبران علی ہاشمی, ان سے منقبت کے 2-4 اشعار ہم سن لیتے ہیں. جی. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا, سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا, سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا.
اسی طرز کے اوپر ایک اور کلام ہے سیدہ کی شان میں، یہ کلام کا شعر پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ گئے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ جبران علی ہاشمی، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پیاری مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، سراپا رحمت، راحت سراپا، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی بھی جائے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم کیا بیان کریں، یہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وصف عطا کیے جو خواتین کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ آپ کی پوری زندگی بغیر شکوے کے گزر گئی، بغیر شکایت کے گزر گئی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو مولا علی نے ایک بات فرمائی کہ مجھے آج اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کسی کی دوستی اتنی پائیدار نہیں ہو سکتی، یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ قربتیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے، اگر زندہ رہنا ہے تو اللہ کی ذات کو زندہ رہنا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا کی محبتیں، دنیا کے رشتے، دنیا کی قرابتیں، ماں بہن کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ سارے رشتے دنیاوی ہیں، اس دنیا میں ہی ختم ہو جانے ہیں۔ تو کیوں نہ اس زندگی کی پرواہ کی جائے، اس آنے والے وقت کی پرواہ کی جائے جو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں جب ہم کنورٹ ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، صرف ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد دوسری زندگی شروع ہونی ہے۔ اس زندگی سے دوسری زندگی میں جانا ہے تو زندگی کی تیاری کر لیں بھائی۔ اے لوگو، اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کر لو جب ہم سب کو ڈھیروں مٹی تلے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اس قبر کی تیاری کر لیں۔ یہ رمضان ہمیں اس قبر کی تیاری کی ترغیب دلاتا ہے، اور یہ ہم سے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ شاید تمہیں اثر ہو جائے، کبھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، کبھی تو تم استغفار کرنے لگو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے لگو۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔